چند وقت ایسے ہیں کہ جن کو عام طور پر ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ اس مہینے کا مکھن ہے، وہ اس مہینے کی قیمتی ترین گھڑیاں ہیں۔ ایک وقت تو فرمایا افطار کے وقت، جس کو ہم کھانے پینے کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ اپنے دسترخوان کو سادہ رکھنا چاہیے، سادہ کھانا ہونا چاہیے، جو عام طور پر گھروں کے اندر بنتا ہے وہی ہونا چاہیے۔ ہم مستورات کچن کے اندر وہ وقت گزار دیتی ہیں، کھانے پینے کے اندر گزار دیتی ہیں، جس طرح یہ مہینہ صرف آیا ہی کھانے پینے کے لیے ہو، اور مرد حضرات دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر گپ شپ کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ سے جو بھی مانگو اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں نے اپنا ذاتی میرا تجربہ ہے، کئی مرتبہ اللہ سے میں نے ایسی دعائیں مانگی بظاہر ناممکن تھی، افطار کے وقت میں نے اللہ سے وہ دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ افطار کے وقت جو 15-20 منٹ ہیں ان کو بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت اللہ رب العالمین کی روزے داروں کے اوپر خاص نظر شفقت ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزے دار ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا تہجد کا وقت، جو سحری کا وقت، اس کو بھی ہم کھانے پینے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آخری وقت جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے، آخری گھنٹہ، آخری آدھا گھنٹہ، آخری آدھا گھنٹہ، آخری پونا گھنٹہ یا آخری گھنٹہ لگا لو، سحری کے آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سحری بالکل آخر وقت میں کرتے تھے۔ آخر وقت آپ نکال لو 15-20 منٹ کھانے کے لیے، سادہ کھانا رکھو، اس سے پہلے 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ اللہ کے دربار کے اندر، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر لو، اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ دو۔ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، اب تیری دربار میں آ گیا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے 3 مرتبہ اعلان کر، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں اللہ اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اللہ اس کی بخشش کر دوں۔ میرے بھائی یہ تہجد کا وقت ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ جا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر بھی بتانا شروع کر دے، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے پروردگار عالم مہربانی فرما معاف کر دے۔ تو معاف نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو معاف نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا، تیرے در کے علاوہ تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے اس طرح باتیں کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس وقت تہجد کے وقت بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے 2 قطرے نیچے گرا دے، اللہ کی قسم تیرے 2 قطرے نیچے گرنے کی دیر ہے، اللہ پاک تیری زندگی کے سارے گناہوں پر قلم پھیر کر ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ تیسرا وقت میرے بھائی، تیسرا وقت یہی صبح کی نماز کے بعد، جس کو ہم عام طور پر سونے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ فرمایا صبح کی نماز کے بعد اشراق تک کا جو وقت ہے بہت ہی قیمتی وقت ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر کوشش کرو مصلی کے اوپر بیٹھ کر گزار دو، اس وقت کو کوشش کرو تسبیحات کے اندر گزارو، اس وقت کو کوشش کرو تلاوت کے اندر گزارو، اس وقت کو کوشش کرو اللہ سے مانگنے کے اندر گزارو۔ ہاں جب سورج نکل جائے اس سے 10-15 منٹ کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ کے پھر آرام سے سو جاؤ، انشاءاللہ آپ کا سارا دن اللہ رب العالمین نیکیوں کے اندر لکھ دیں گے۔